رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، عزیزان گرامی، اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو تھوڑی دیر دین کی باتیں سننے کا موقع عطا کیا۔ ویسے تو الحمدللہ ہمارے حضرت مولانا حسان ندوی صاحب دامت برکاتہم نے بہت ہی جامع انداز میں نماز، وضو اور پاکی کی چیزیں بتلا دی۔ اس کے جو بنیادی مسائل ہیں، جن سے کئی باتیں آج کی مجلس میں ایسی بھی آ گئیں جو میں خود پہلی مرتبہ جان رہا تھا۔ کئی چیزیں ایسی تھیں جن میں میری اپنی اصلاح ہوئی ہے، تو یہ چیزیں یقیناً کبھی نہ کبھی بیان میں آنی چاہیے، اور الحمدللہ حضرت نے بڑے مفصل انداز میں بہت اچھے طریقے پر بتلا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہم سب جو یہاں جمع ہوئے ہیں، یا اسی طریقے سے دین کا کوئی بھی جو کام ہم کرتے ہیں، اس میں دو ہی مقصد ہوتا ہے۔ ایک تو اللہ رب العالمین کی رضا، اور دوسرا اپنی آخرت کا سنوارنا۔ اللہ رب العالمین کی رضا کیسے حاصل ہوگی، ہماری آخرت کیسے سنورے گی؟ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں گے، ان کے بتائے ہوئے فرائض اور واجبات کو کما حقہ ادا کریں گے، تو پھر اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوگی، اور اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم عمل کرنے والے ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہم جس دنیا میں موجود ہیں، یہ دنیا فانی ہے، اور بحیثیت ایک مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، ایک نہ ایک دن یہاں سے ہمیں اور آپ کو جانا ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آنکھیں کھولا، جو بھی انسان اس دنیا میں آیا، کبھی نہ کبھی اس پر موت طاری ہونی ہے، کبھی نہ کبھی اس دنیا سے آخرت کا سفر اس کو طے کرنا ہے، اور وہ سفر طے کرنے کا جو راستہ ہے، بیچ میں جو پل ہے، وہ ہے موت کا پل۔ تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، علماء نے لکھا ہے کہ اگر انسان اللہ رب العالمین کی رضا چاہتا ہے، تو اس کے لیے جہاں کئی شرائط ہیں، ان میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ انسان اپنی موت کو یاد رکھے، انسان اپنی موت کو یاد رکھے۔ ویسے بھی یہ حقیقی بات ہے کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، آج تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جو موت کا انکار کرنے والا ہو۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ تو مل جائیں گے جو اللہ رب العالمین کا انکار کرتے ہیں کہ خدا کی کوئی ذات نہیں ہے۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ تو مل جائیں گے جو پیغمبر علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ تو مل جائیں گے جو آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ مل جائیں گے جو جزا و سزا، قبر اور حشر، جنت اور جہنم کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن جب سے یہ دنیا بنی ہے، کسی انسان میں جرأت نہیں پیدا ہوئی کہ وہ اس بات کا انکار کرے کہ موت کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر وہ اس دنیا میں آیا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کو موت طاری ہونی ہے، اور جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں یہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے حبیب سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، موتو قبل ان تموتو، کہ اپنے مرنے سے پہلے مرو۔ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ علماء نے اس کے دو مطلب بیان کیے۔ اپنے مرنے سے پہلے مرنے کا کیا مطلب ہے؟ پہلا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں خواہشوں کا چونکہ پتلا ہے، اس کا نفس ہمیشہ کچھ نہ کچھ چاہتا رہتا ہے۔ کبھی چاہے گا کہ نماز چھوڑ دو، موبائل دیکھتے رہو، کبھی چاہے گا کہ زکوٰۃ نہ ادا کرو، ہمارا مال ختم ہو جائے گا۔ غرض یہ کہ دین کے جو کام ہیں ان سے ہٹاتا ہی رہے گا، سوچتا رہے گا کہ دین کا کوئی یہ کام نہ کر پائیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب کی اس حدیث کا ایک مطلب تو یہ ہے
کہ انسان اپنی خواہشات کو مار دے اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرے۔ اور اس حدیث پاک کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی موت کو یاد کرتا رہے، انسان اپنی موت کو یاد کرتا رہے۔ آج دنیا میں جتنے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنی موت کو بھلا دیا، انسان نے اپنی موت کو بھلا دیا۔ اپنی جوانی کی مستی میں جب کہ اس کے پاس طاقت ہے تو انسان اپنے طاقت کے نشے میں کبھی کسی کے سامنے تکبر کرتا ہے، کسی کو بدنام کرتا ہے، کسی کو جھڑکتا ہے، کسی کے ساتھ بے ایمانی کر لیتا ہے اور سینہ پھلا کر کے چلتا ہے۔ اس کو موت کا استحضار نہیں رہتا، موت یاد نہیں رہتی۔ اگر انسان موت کو یاد کر لے تو پھر انسان گناہ نہیں کرے گا، انسان گناہ نہیں کرے گا۔ اللہ کے حبیب سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اگر اپنی موت کو یاد کر لے تو پھر اس سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوں گے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کی اصلاح کے لیے یہ طریقہ چاہیے کہ کبھی کبھی انسان اکیلے میں سکون و عافیت کے ساتھ بیٹھ کر کے یہ استحضار کرے، یہ اپنے دل و دماغ میں سوچے کہ میرا انتقال ہو گیا، میرا انتقال ہو گیا۔ گھر والے آس پاس بیٹھ کر کے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اعزاء اقربا کی بھیڑ لگ گئی گھر پہ۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد گھر والے لے جا کر کے اعزاء اقربا کے ساتھ مجھ کو دفن کر دیے۔ دفن کرنے کے بعد یہ انسان اپنی دنیا میں بیٹھ کر کے صرف سوچے کہ ہم جس دنیا میں موجود ہیں جو ہمیں غافل کیے ہوئے ہے، اس کے بعد ہمارے ساتھ کون سے واقعات پیش آنے والے ہیں۔ اگر یہی انسان سوچ لے، مراقبہ کر لے تو پھر انسان گناہ نہیں کرے گا، انسان گناہ نہیں کرے گا۔ چنانچہ حضرت مولانا نے لکھا ہے کہ انسان تھوڑی دیر سوچے کہ میرے گھر والے لے جا کر کے قبرستان میں مجھے اکیلے دفن کر کے چلے آئے، اب حساب و کتاب کے فرشتے آ رہے ہیں، اب میں اپنی دنیا میں جس طریقے پر میرے نامہ اعمال رہیں گے، اگر اچھے نامہ اعمال ہیں تب تو میں فرشتوں کے سوالوں کا جواب دے لوں گا، اگر میرے نامہ اعمال برے ہیں، میں نے دنیا میں اچھائی نہیں کمائی ہے، تو پھر میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قبر سے ہی ہمارے ساتھ برائی کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ جب انسان یہ سوچے گا تو یقینی بات ہے کہ اس کے اندر یہ جذبات پیدا ہوں کہ میں اپنے آنے والے ایام کی تیاری کروں، آنے والے ان دنوں کی میں تیاری کروں۔ چنانچہ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی موت کی تیاری کریں، اپنی موت کی اسی طریقے پر تیاری کریں۔ جب دنیا کی رعنائیوں میں مست ہو جائیں، ادھر ادھر مشغول ہو جائیں، تو کبھی نہ کبھی چاہیے کہ کسی کونے میں بیٹھ کر کے اپنی موت کا استحضار کریں، اس سے ہم اور آپ گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں گے۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک مجذوب رہا کرتے تھے جن کا نام تھا بہلول دانہ رحمۃ اللہ علیہ۔ مجذوب کہتے ہیں کہ جن کو دنیا والے سمجھتے ہیں کہ یہ عقل سے ماورا ہیں، یہ پاگل ایسے گھومتے رہتے ہیں، لیکن جو نظر والے ہوتے ہیں، حکمت والے ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ چنانچہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ان کا آنا جانا رہتا تھا، اور خلیفہ ہارون رشید نے اپنے دربان سے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی یہ مجذوب بہلول دانہ ہمارے پاس آئیں تو ان کو روکنا مت، ہمارے پاس آنے دینا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ٹہلتے گھومتے بہلول دانہ رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں آئے۔ اس وقت خلیفہ ہارون رشید نے ان کے ساتھ مستی مذاق کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے بعد خلیفہ نے کہا کہ بہلول، میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، میرے پاس یہ چھڑی موجود ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لو، اور دنیا میں جب تم سے بڑا کوئی بیوقوف تمہیں ملے گا، اس بیوقوف کو میری یہ چھڑی دے دینا، میری طرف سے ہدیہ کہہ کر کے، میری طرف سے ہدیہ کہہ کر کے یہ چھڑی اسے دے دینا، اپنے سے بڑا بیوقوف جب تمہیں کوئی ملے گا۔ چنانچہ ہنسی مذاق کی یہ باتیں ہو گئی، چھڑی لے کر کے بہلول دانہ لے کے چلے گئے۔ دن گزرتے رہے، سال گزرتے رہے۔ ایک مرتبہ بہلول دانہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خبر پہنچی کہ خلیفہ کی طبیعت بہت خراب ہے اور کوئی دوا علاج کام نہیں کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ دوبارہ ملاقات کے لیے آئے اور بغل میں وہ چھڑی دبا کر کے لائے تھے۔ آئے، خلیفہ ہارون رشید سے ملاقات کیا، اس کے بعد پوچھا کہ بادشاہ کیا حال ہے، سنا ہے کوئی دوا کام نہیں کر رہی ہے۔ تو خلیفہ ہارون رشید کہنے لگے کہ
बहलौल ऐसा मालूम होता है कि अब मेरा लंबा सफ़र होने वाला है। तो बहलौल दाना ने हैरान होते हुए कहा कि लंबा सफ़र, कैसा लंबा सफ़र, बहुत कहीं दूर दराज का सफ़र है क्या? तो खलीफा हारून रशीद ने कहा कि नहीं, आखिरत का सफ़र ऐसा लग रहा है कि अब मैं इस बीमारी से शिफायाब नहीं होऊंगा और मेरी मौत इसी बीमारी में आ जाएगी। चुनांचे अब लग रहा है आखिरत के सफ़र पर मैं जाने वाला हूँ। तो बहलौल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने खलीफा हारून रशीद से ये सवाल किया कि आप दुनिया में जब एक दिन के लिए किसी सफ़र पर जाते थे या शिकार के लिए जाते थे या कहीं और आपका सफ़र होता था, तो आपके सफ़र से पहले आपके सल्तनत के लोग, आपके फ़ौजी दस्ते पहले ही पहुंच जाते थे आपके हिफाजती इंतज़ाम के लिए, आपके बावर्ची लोग आगे पहुंच जाते थे, आपके खाने का रूटीन बन जाता था। तो ये बताइए, जब 2-3 दिन के सफ़र के लिए आपके इतने इंतज़ामात होते थे, तो ये जो लंबा वाला सफ़र है इसके लिए आपने कौन से इंतज़ामात किए हैं? इसके लिए कौन से इंतज़ामात किए हैं? खलीफा हारून रशीद सोच में पड़ गए और रोते हुए कहने लगे कि बहलौल, मैंने तो अपनी ज़िंदगी यूं ही गुजार दी और उसके लिए तो कोई ख़ास तैयारी नहीं कर पाया, उसके लिए कोई ख़ास तैयारी नहीं कर पाया। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, उस वक्त बहलौल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वो छड़ी जो खलीफा हारून रशीद ने इनको दी थी ये कह करके कि दुनिया में अपने से ज़्यादा बेवकूफ़ आदमी को दे देना, वो छड़ी निकाल करके खलीफा हारून रशीद के हाथ पे रखते हुए कहा कि बादशाह सलामत, खलीफा जब 2 दिन के सफ़र पर इतनी तैयारियां करके जाते थे, इतने लंबे सफ़र को जिसको मालूम था कि यकीनी तौर पर यह सफ़र पेश आने वाला है, आज तक कोई तैयारी नहीं की और अपनी ज़बान से कह रहे हो कि इसकी तैयारी नहीं हो पाई है, लिहाजा मुझे आपके अलावा अपने से बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं मिला, आपके अलावा अपने से बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं मिला और ये छड़ी आप वापस ले लीजिए। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, खलीफा हारून रशीद रोने लगे और कहने लगे कि बहलौल, तुम वाकई सच बात कहते हो, मैंने इतने आखिरत के सफ़र के लिए जो वाकई बहुत ख़तरनाक सफ़र है इसकी कोई तैयारी नहीं की, अगर मैं तैयारी करता तो यकीनन मैं खुशो खुर्रम रहता। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, हज़रत मौलाना मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने लिखा है कि अगर गौर करे इंसान, अगर इंसान गौर करे तो जिस तरीके से खलीफा हारून रशीद बेवकूफ़ नज़र आ रहा है, हम में का हर इंसान बेवकूफ़ है, हम में का हर इंसान बेवकूफ़ है। दुनिया के सफ़र पर जाने के लिए पहले से ही इंतज़ामात कर लेता है, अगर रिश्तेदार मौजूद हैं तब तो फ़ोन कर लेता है, रिश्तेदार नहीं मौजूद हैं तो होटल वगैरह देखता है, आने जाने का किराया महीनों पहले से देखने लगता है। लेकिन मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, मौत जो यकीनी आने वाली है, आखिरत का सफ़र जो हर हाल में हमें और आपको पेश आने वाला है, हम और आप इससे गाफिल हैं। हमें और आपको चाहिए कि इसकी तैयारी करें, हमें और आपको चाहिए कि इसकी तैयारी करें। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इसका तरीक़ा लिखा है, वही बता करके बात ख़त्म करूँगा। उन्होंने लिखा कि अगर इंसान 4 चीज़ें अपना ले तो उसको किसी चीज़ की फ़िक्र ही नहीं रहेगी, वो हमेशा एक कामयाब मोमिन बन कर के ज़िंदगी गुजारेगा और उसकी आखिरत का जो सफ़र है वो बड़ी ही आसानी के साथ हल हो जाएगा। पहली चीज़ ये कि इंसान जब सो कर के उठे तो कभी कभी ये चाहिए कि इंसान जब सो कर के उठे तो अपने आप से एक मुआहदा कर ले, और वो मुआहदा क्या है? मुआहदा ये कर ले कि आज मुझसे मैं अपने कोशिश भर कोई भी गुनाह नहीं होने लूँगा। बहैसियत एक मुसलमान तो वैसे भी गुनाह नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी चाहिए कि सोकर उठने के बाद अपने आप से मुआहदा कर ले कि आज पूरा दिन मैं अपने आप पर नज़र रखूँगा, ना हुकूकुल्लाह ना हुकूकुल इबाद, किसी की हक़ तलफ़ी नहीं करूँगा, कोई गुनाह नहीं होने दूँगा। ये मुआहदा कर लिया, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर ले कि अल्लाह मुझे इस पर कायम दायम रखना। दूसरा काम ये कि इंसान अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो जाए, कारोबारी है तो अपनी दुकान पे चला जाए, पढ़ाने वाला है तो अपनी मुलाजमत पर, अपने पढ़ने पढ़ाने पे चला जाए, नौकरी का पेशा है तो अपनी नौकरी पर चला जाए। दूसरा काम ये है कि अपने काम में मशगूल रहते हुए अपने मुराक़बे में रहे, यानी जब भी कोई काम करे तो फ़ौरन जहन ये दौड़ा ले कि मैं ये काम कर रहा हूँ या ये बात बोल रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे गुनाह हो रहा है। मिसाल के तौर पर बोल रहा हूँ तो इसमें कहीं झूठ तो नहीं शामिल है, कहीं धोखा या फ़रेब तो नहीं शामिल है, किसी के साथ मामलात कर रहा हूँ, किसी को पढ़ा रहा हूँ, किसी को कुछ सामान बेच रहा हूँ या किसी के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, तो दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि उसका हक़ अदा कर रहा हूँ कि नहीं, उसका हक़
ادا کر رہا ہوں کہ نہیں، اس کو کہتے ہیں مراقبہ، یعنی غور و فکر کرتے رہا کرے، اس کے بعد اپنا دن گزار لے۔ تیسری چیز یہ کہ جب شام میں بستر پر جائے تو محاسبہ کر لے۔ محاسبہ کہتے ہیں کہ اپنا حساب و کتاب کر لے کہ صبح جو میں نے فجر سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ پورا دن کوئی گناہ نہیں ہونے دوں گا، اس پر میں کتنا قائم و دائم رہا، مجھ سے کوئی گناہ ہوا نہیں ہوا، اگر نہیں ہوا تب تو چوتھا کام کرے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، پھر آئندہ اگلے دن یہی کوشش کرے۔ اور اگر کوئی گناہ ہو گیا، مثال کے طور پر کسی سے جھوٹ بول دیا تھا، اگرچہ انجانے میں ہی بول دیا، لیکن جب آدمی اپنا حساب کرتا ہے کہ پورا دن کہاں کہاں گزرا تو اس کو یاد آ ہی جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو پھر انسان کو چاہیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ سزا کے طور پر کچھ چیزیں طے کر لے، یہ چوتھی چیز ہے۔ مثال کے طور پر ایک گناہ ہو گیا، صبح میں وعدہ کیا تھا کہ کوئی گناہ نہیں ہونے دوں گا، اب گناہ ہو گیا تو یہ سوچ لے کہ دن میں یہ گناہ ہوا تھا، اس کے بدلے 8 رکعت نفل پڑھوں گا، یا اسی طریقے سے یہ سوچ لے کہ یہ گناہ ہو گیا تھا، ارادہ نہیں کیے تھے، 100 روپیہ کہیں نہ کہیں صدقہ دوں گا۔ اس طریقے کی کوئی نہ کوئی سزا اپنے اوپر مسلط کر لے جو نفس کو ناگوار گزرے۔ اور علماء نے لکھا کہ 2-4 دن اگر یہ کام انسان نے کر لیا تو انشاءاللہ ہمیشہ ہر کام میں اس کو یہ بات ذہن میں سوار رہے گی کہ کہیں اس میں جھوٹ تو نہیں شامل، کہیں اس میں کوئی گناہ تو نہیں شامل، اور پھر اس سے ہمیشہ کے لیے گناہ چھوٹ جائیں گے، اس سے ہمیشہ کے لیے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ اور جب ہم گناہ ہم سے چھوٹ جائیں گے تو پھر آخرت کا جو سفر ہے بڑی ہی آسانی کے ساتھ حل ہو جائے گا، بڑی ہی آسانی کے ساتھ حل ہو جائے گا، اور اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ انسان پاک صاف رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پورے دن کی 5 وقت کی نمازیں ہیں اس کو ادا کرتا رہے۔ مولانا نے اس کے بڑی تفصیل سے بڑے اچھے انداز میں بتا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان یہ خیال کرے کہ ہمارے معاملات سے، ہماری بات چیت سے کوئی گناہ نہ سرزد ہونے پائے۔ اگر ان چیزوں پر ہم نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب رہے گی اور ہماری آخرت بھی کامیاب رہے گی، اور ہم اللہ رب العالمین کی رضا بھی حاصل کرنے والے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب